السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 یعنی 43 سے لے کر 46 تک ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے۔ میں نے بتایا تھا کہ جب ماں کا ترجمہ نہیں کرتے، جب اسی آیت میں آگے اللہ آ رہا ہو، نہیں بھیجے ہم نے من قبلک، آپ سے پہلے، من قبل کا، اللہ مگر، رجالن مرد، رجالن نوحی، ہم وہی کرتے تھے۔ نوحی کو دیکھیں تو واہ یا وہی ہم اردو میں ایسے لکھتے ہیں، الیہم ان کی طرف، فاسالو پس تم سوال کرو۔ یہ کئی دفعہ آپ یہ مادہ پڑھ چکے ہیں، سین حمزہ لام، فاسالو پس تم سوال کرو، پوچھو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے۔ اگر تمہیں علم نہیں تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو۔ بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، بین واضح، والزبر اور کتابیں۔ زبر جو ہے، یہ زبور تو آپ نے کتاب سن رکھی ہے جو آسمانی کتاب تھی، اس کو زبور اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ لکھی ہوئی تھی۔ اصل میں زبور لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جیسے کاتبہ ہے لکھنا، اسی طرح زابرہ ہے لکھنا، اس کے معنی ہے۔ تو زبر لکھی ہوئی چیزیں یعنی کتابیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کریں۔ بین کو دیکھیں تو با یا نون ہے تو بیان آپ بنا سکتے ہیں۔ بین کا مطلب واضح بھی ہوتا ہے، کھول کے بیان کرنا۔ للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل علیہم، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور فکر کریں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین، کیا، فا پس، امنا، کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں؟ المین امن ہوتا ہے سلامتی، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ سلامتی کا اپوزٹ خوف ہوتا ہے نا۔ اللہ دینا، وہ لوگ جو مکر السیئات، جنہوں نے مکر کیے، جنہوں نے تدبیریں کی، جنہوں نے چالیں چلیں، سیئات بری، جنہوں نے بری چالیں چلیں، این یخسف اللہ ہو، کہ وہ دنسا دے اللہ، بہم ان کو، الارض زمین میں، کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے۔ یہ جو خاصافہ ہے نا، خاصین فا، اس کا معنی دنسانا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی بے نور کرنا بھی ہوتا ہے۔ چاند اور سورج جب گرہن ہوتا ہے، ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جب کسی کو زمین میں دنسایا جائے تو یقیناً اس کا درجہ بھی کم ہی ہوتا ہے، جو جس درجے میں بھی تھا، تو آپ اس کا معنی دنسانا بھی ہے۔ او یاتیہم العذاب، یا عذاب آ جائے ان پر، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔
جہاں سے ان کو شعور تک نہ ہو۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کیں بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ان پر جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں عذاب آ جائے، او یا خذہم وہ پکڑ لے انہیں، فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے میں، تقلبہم چلنا پھرنا ان کا، فما سو نہیں، ہم وہ بموجزین وہ عاجز کرنے والے، یعنی وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں اگر اللہ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے میں، او یا خذہم ان کو پکڑ لے، اللہ تخوف خوف زدہ ہونے پر۔ تخوف کو دیکھیں تو خواب آف اور خوف یہ بھی ہم استعمال کریں، اس کا ایک معنی اور بھی ہے تخوف کا، اس کا معنی ہے گھٹتے گھٹتے بہت کم ہو جانا، آہستہ آہستہ، جیسے برف پگھل جاتی ہے یا آئس کریم پگھل جاتی ہے آہستہ آہستہ، پھر وہ ختم ہو جانا اس اپنی حیثیت کا، جیسے قریش آہستہ آہستہ، کفر آہستہ آہستہ مکے سے ختم ہو رہا تھا۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ پس بے شک تمہارا رب لرؤوف الرحیم بہت رؤوف ہے، یعنی شفقت کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آج کی جو آیت تھی 43، اس میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ مرد تھے، کسی عورت کو رسول نہیں بنایا، اور نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی اور مخلوق کو، انسانوں میں سے رسول بنائے اور وہ مردوں کو چنا اور ان پر ہم وحی کرتے تھے۔ اور اگر ان کو نہیں پتا، کیونکہ مکے والے جو سے اعتراض کیا کرتے تھے کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ رسول انسان نہیں ہوتے تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر اسے ڈرنا چاہیے۔ پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے سب سے اعلیٰ ہیں، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کے فضائل، وہ ان کے پائے کا کوئی انسان دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، آپ کے پائے کا تو پوری انسانیت نہیں ہے بلکہ پوری مخلوق نہیں ہے، تو اس لیے تھے وہ انسان ہی۔ یہ کہنا کہ وہ انسان نہیں ہے، اللہ کا حصہ ہیں یا اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہے اس نظریے کے ساتھ جو قرآن نے مسلمانوں کو دیا۔ انسان ہونے سے درجہ کم نہیں ہوتا، بلند ہوتا ہے۔ فرشتوں نے بھی تو انسان کو سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو، تو جس کو سجدہ کیا جائے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، یا جو سجدہ کرے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور اللہ کا کوئی حصہ بن نہیں سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل کے ساتھ، یعنی نشانیاں دے کر، معجزے دے کر اور کتابیں دے کر بھیجا۔ زبور سے یاد رکھ لیں، زبور کتاب تھی الہامی، اور تیری طرف ہم نے ذکر اتارا، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور جو کچھ اور بھی اللہ نے اتارا جو آپ نے حدیث کی شکل میں دیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں ذکر اتارا؟ تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے کئی لوگ آج کل مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ تاریخ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انسانوں کے لیے کھول کر آپ بیان کر دیں۔ جب آپ بیان کریں گے کسی چیز کو کھول کر تو الفاظ بھی اور آئیں گے، نظریات بھی اور آئیں گے، بات بھی وضاحت سے ہوگی۔ تو پھر اگر قرآن ہی کافی ہے تو یہ اللہ نے کیوں کہا کہ کھول کے آپ نے بیان کرنا ہے؟ آج کل تو کوئی تقریر کسی کی ہو، اہم تقریر ہو، جو بجٹ کی تقریریں ہوتی ہیں، تو پھر ایک بجٹ کے بعد اگلے دن تقریر رکھی جاتی ہے کہ اس کی وضاحت کے لیے۔ اگر کتابیں ہی سارا کچھ ہوتی
تو ٹیچر کیوں لوگ بھرتی کرتے پوری دنیا میں؟ کتاب لے کر بندہ پڑھ لیتا اور علم آ جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں ہر چیز واضح نہیں ہوتی، اس کی وضاحت کے لیے اور علم چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں۔ کھول کر بیان اگر قرآن میں ہی ہوتا، قرآن میں اب دیکھیں نماز کی رکھتے نہیں ہیں، کتنی ہیں، وضو کا پورا طریقہ نہیں ہے، اور حج کے پورے طریقے نہیں ہیں، تو وہ کس نے بیان کیے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اسی طرح جیسے قرآن پر ایمان لایا جاتا ہے۔ ہاں ضعیف روایت نہ ہو، ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیارے نبی کی بات ہی نہیں ہوتی، جو ان کی طرف یعنی لوگوں کی طرف نازل کیا گیا آپ ان کو کھول کے بیان کر دیں۔ میں نے اتنی عام مثال دے دی ہے کہ اب آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ویسے تو صحابہ کرام بھی کئی دفعہ کہتے تھے کہ پیارے نبی اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب وضاحت کی ضرورت قرآن کو بھی ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا کیا یہ لوگ جو مکروہ چالیں چلتے ہیں، جو بری تدبیریں کرتے ہیں، جیسے کفار مکہ تھے، انہی کو ڈرایا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی اور قیامت تک جو اسلام کے خلاف سازشیں کرے گا ان سب کو ڈرایا گیا اس میں، کہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یا پھر اس طرف سے ان پر عذاب آ جائے جس کا انہوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو اللہ اور اس کے دین کے خلاف سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ دیکھیں سارے نبی کامیاب ہوئے اور نبیوں کے مخالف سارے ذلیل ہوئے۔ انشاءاللہ قیامت سے پہلے اسلام بھی ہر جگہ نافذ ہو جائے گا، اس سے پہلے قیامت آئے گی نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ان کو چلتے پھرتے، جب وہ چل پھر رہے ہوں تو ان کو اللہ پکڑ لے، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں کہ اللہ پکڑنا چاہے تو وہ کسی طریقے سے اللہ کو روک لے، یا پھر ان پر خوف زدہ ہونے پر انہیں پکڑ لے۔ ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے، دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ گھٹتے گھٹتے اللہ ان کو پکڑ لے، یعنی وہ گھٹ رہے ہیں، وہ گھل رہے ہیں، وہ میلٹ ہو رہے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں، ان کی قوت جواب دیتی جا رہی ہے، اور اس حالات میں ان کو پکڑ لے اللہ۔ یہ جو ہے نا تخوف، اس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، نبی علیہ السلام کے بعد کی بات ہے جب آپ خلیفہ تھے، کہ آپ تخوف کے بارے میں کیا اس کا معنی سمجھتے؟ تو کافی سارے لوگ تھے، ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی یہ ہمارا لفظ ہے، یہ ہماری لغت کا لفظ ہے، یہ ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے، تو یہ اس لیے اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جب کوئی چیز آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہو، تو اس کا معنی یہ بھی ہے۔ اس سے بابے نے ایک شعر پڑھا کسی شاعر کا جس میں یہ لفظ استعمال ہوا اور اس کا معنی یہ تھا، تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی معنوں کی ضرورت پڑتی تھی، جیسا کہ ایک اور جگہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے ایمان کے ساتھ ملاوٹ کی، ظلم کی، تو اس کے بارے میں وعید نازل ہوئی، تو صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ظلم تو ہم کر بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، کبھی کمزور پر، کبھی گھر میں کسی بیوی پر، کبھی کسی طریقے سے۔ آپ نے فرمایا تم ظلم کا معنی نہیں سمجھے، ظلم کا معنی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو پھر ان کو کہیں چین آیا۔ تو اس لیے کسی بھی کتاب کے ساتھ اس کی وضاحت والا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، ان کے لیے بھی یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا معنی لیے ہوئے ہے، اور جو کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے ان کے لیے بھی اس میں ہے۔ آگے فرمایا اللہ بہت شفقت والا اور مہربان ہے، یعنی جو تمہاری کرتوتیں ہیں اے مکہ والو یہ تو تقاضا کرتی ہیں کہ تم کو پکڑ لیا جائے، لیکن اللہ مہربان ہونے کی وجہ سے ابھی نہیں پکڑتا تمہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین.